اور اپنے گھر واپس آ جائیے، اپنے گھر کے فرد کو لے لیجئے۔ تمہارا باپ مر جائے، تمہارا بھائی مر جائے، ان ڈیٹ کو نوٹ کر لینا، اور جب وہ تاریخ آ جائے تو گاؤں والوں کے سامنے اعلان کر دینا اور یہ بدلہ دینا کہ یہ لوگوں آؤ چندہ جمع کرو، گانا باجا لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی تاریخ میں ہمارا باپ مرا تھا، ہمارا نوجوان بھائی ہمارے گھر سے گیا تھا، ہم اس کے لیے خوشی منائیں گے۔ کوئی ہے ایسا جو خوشی منائے گا مسلمانوں؟ بلکہ اگر اس دن کوئی تمہارے دوارے آ جائے اس نام سے، تم اسے جان سے مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تم کیا سمجھتے ہو حسین کو؟ کیا سمجھتے ہو نواسے رسول کو؟ کس طریقے سے دشمنوں نے انہیں شہید کیا ہے، کس طریقے سے ان کو شہید کیا ہے، یہ تم کو نہیں معلوم ہے۔ ہاں، اگر تم صرف اس مناسبت سے 10 تاریخ کو غم کا دن مانتے ہو، بلکہ افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ صرف 10 محرم الحرام کو نہیں بلکہ پورے مہینے کو غم کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر شادی نہیں ہوتی ہے، عقیقہ نہیں ہوتے ہیں، کوئی غم کی خوشی، کوئی خوشی کی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کس نے بتلا دیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ علماء کرام تمہارے سامنے چیخ چیخ کر بیان کرتے ہیں، علماء دیوبند تمہارے سامنے ساری کتابوں کا مطالعہ کر کے نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ذرا ہمیں بتاؤ، ہم تم سے آج سوال کرتے ہیں، کبھی کسی نے تم سے یہ کہا تھا کہ محرم کے مہینے میں شادی نہ کرنا، محرم کے مہینے میں عقیقہ نہ کرنا؟ پھر تم کہاں سے چیزیں لے آئے ہو؟ مسلمانوں، کیوں ضد پر اڑے ہوئے ہو؟ کیوں بدعتیں کر رہے ہو؟ بالکل دل کی یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی 10 محرم کو کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، غلط ہیں، لیکن صرف ضد پر اڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں، کب تک تم ضد پر اڑے رہو گے؟ کب تک نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالو گے؟ کب تک نواسے رسول کے اوپر ظلم کرو گے؟ کب تک پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلو گے؟ بتاؤ، اگر کہیں سے ثابت ہو تو بتاؤ۔ کہیں سے نہ ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے ماتم کرنا یا حسین کے نعرے لگانا، تازیہ بازی کرنا، جلوس نکالنا۔ اگر نہیں ثابت ہے پھر کیوں پیچھے پڑے ہو؟ پھر کیوں ایسے کام تم کر رہے ہو؟ مسلمانوں، یقین جانیے، جب تک تم نبی کے طریقے کے نہیں اپناؤ گے، جب تک صحابہ کرام کے طریقے پر نہیں چلو گے، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر تم صرف اس وجہ سے محرم کی 10 تاریخ کو غم مناتے ہو، اہمیت کا دن قرار دیتے ہو کہ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو تم ایک محرم کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اسی مہینے کی ایک محرم کے اندر آؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے۔ کیا حسین سے مرتبے میں کم تھے؟ کچھ بھی نہیں کم تھے۔ کیوں نہیں ان کی تاریخ میں تم غم مناتے ہو؟ کیوں نہیں کہتے ہو کہ آج کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے؟ ہاں، اگر اسی وجہ سے تم کسی دن کو، شہادت کی وجہ سے کسی تاریخ کو غم کی تاریخ مانتے ہو، تو کیوں نہیں شوال کے مہینے کے اندر تم آ جاتے ہو؟ کیوں؟ اس دن تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں، اور دشمنوں نے اس قدر ان کو مارا ہے، اس طریقے سے ان کے جسم کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا ہے تو کہا ہے، ان کے ہوش اڑ گئے اور کہا کہ کیا ظلم کیا ہے لوگوں نے، میرے چچا تو شہیدوں کے سردار ہیں۔ اگر صرف شہادت کی وجہ سے تم غم کا دن مناتے ہو تو کیوں نہیں تم رمضان کے اندر آ جاتے ہو؟ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، کیوں نہیں تم غم مناتے ہو رمضان کے اندر؟ کیا یہ لوگ حسین سے کم تھے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ان کے برابر، ان سے زیادہ درجے کے تھے، کوئی بھی کم نہیں تھا۔ مسلمانوں، کیا پتا چلا؟ اگر تم صرف شہادت کی وجہ سے غم کا دن مناتے ہو تو اسلام کے اندر کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی دن ایسا نہیں ملے گا جس دن کسی اسلامی شخصیت کو شہید نہ کیا گیا ہو، وہ دنیا سے اس کو شہید نہ کیا گیا ہو۔ اگر تم اسی بنا پر شہادت مناتے ہو تو پھر ہر دن کو غم کا دن مناؤ، لیکن نہیں،
ہمارے وہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہم لوگ شہادت کے اوپر خوشی مناتے ہیں، کم نہیں مناتے ہیں. وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں. مسلمانوں، دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے تو کیا پتا چلا مسلمانوں، اس دن کی اہمیت، اس دن کی جو معتبر اس کو بتایا گیا ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس دن تو خوشی کا دن ہے. ہاں مسلمانوں، اگر کھلا دیا کرو، روزہ رکھ لیا کرو، لیکن تم